خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب رخ کریں گے سیالکوٹ کا۔ انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ایم توگیو نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ انڈونیشیا کے درمیان سماجی، مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ پاکستان انڈونیشیا جیسا ہے، یہاں کے کھانے، لباس اور بالخصوص جناح کیپ انڈونیشیا کے بیشتر علاقوں کے لوگ پہنتے ہیں۔ مزید اس پر رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندہ علی عمران جی۔ جی بالکل، یہ دونوں ممالک 2021 میں دنیا کے بڑے مسلم آبادی کے بڑے ملک بننے جا رہے ہیں۔ یہ ممالک تاریخی اعتبار سے بھی بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص سیالکوٹ میں تیار کی جانے والی مارشل آرٹ، سپورٹس گڈز، ہوزری سمیت دیگر مصنوعات کی انڈونیشیا میں مانگ ہے۔ 2023 میں پاکستان میں ساؤتھ ایشین گیمز ہونے جا رہی ہیں۔ یہ باہمی تعلقات اور تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے گلیشیئرز خوبصورت ہیں، جہاں ٹورزم کے وسیع مواقع ہیں۔ انڈونیشیا GDP 6% ٹورزم سے حاصل کرتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایوان صنعت تجارت سیالکوٹ کے ممبران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ صدر ایوان صنعت و تجارت سیالکوٹ کیسر اقبال، سینئر نائب صدر اسلم بٹ، نائب صدر انصر عزیز پوری، میاں نعیم جوید، نوشین گیلانی، انیل سرفراز بھی موجود تھے۔ صدر ایوان صنعت و تجارت کیسر اقبال بریار نے کہا کہ انڈونیشیا پاکستان کے مابین معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس سے دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان کل تجارتی حجم $2.5 بلین کا ہے۔ پاکستان انڈونیشیا کے ٹورزم انڈسٹریز سے سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی وفود کے سرکاری سطح پر دوروں سے کاروباری سرگرمیاں فروغ پائیں گی۔ انہوں نے انڈونیشیا سفیر ایڈم ایم توگیو کی پاکستان انڈونیشیا کی اہم آہنگی کے لیے خطاب کی اشاعت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ان کی سر کوشش سے دونوں ممالک کی عوام کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ اور ای بزنس کے ذریعے منظم طریقے سے تجارت کا فروغ ممکن ہے۔ رپورٹ علی عمران، City 5 نیوز، سیالکوٹ۔